السلام علیکم اسٹوڈنٹ کلاس 9th۔ آج کا پہلا چیپٹر ہے نظم۔ نظم کے معنی ہیں انتظام، ترتیب، آرائش کے، اور عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑ کے ہم سیدھے حالی کی نظم کی طرف آتے ہیں۔ حالی کی پیدائش 1837 عیسوی، وفات 1914 عیسوی۔ ان کی نظم دیکھ لیتے ہیں۔ تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ کہتے ہیں انسان جب تعلیم سے دور ہوتا ہے، جب انسان تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو پہلا شعر ہے، جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت، نہ جانی مسلط ہوئی ان پہ ظلمت، ملوک اور سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نکبت، رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ کہتے ہیں کہ جو شخص تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کرتا، جو شخص تعلیم سے دور رہتا ہے تو اس پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ مسلط مانے سوار ہو جانا، چھا جانا، تو اس پر تاریکی چھا جاتی ہے، اور تعلیم ہی کی وجہ سے، یعنی تعلیم کے نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ملوک، ملک مانے بادشاہ ہوتا ہے، اس کی جمع ملوک ہوتی ہے، سلطان کی جمع سلاطین ہوتی ہے۔ جب انسان کو طریقہ نہیں رہے گا حکومت چلانے کا تو دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ سے حکومت بھی نکل جائے گی۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو امیر بنتے ہیں انہیں پتہ نہیں، اگر وہ لوگ جاہل ہیں، تعلیم سے دور ہیں، تو انہیں پتہ نہیں کہ اپنے مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، جس کی وجہ سے ان پر غریبی چھا جاتی ہے۔ وہ لوگ غریب ہو جاتے ہیں، فقیر ہو جاتے ہیں، بدحالی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تعلیم ہی کی مدد سے انسان عزت دار ہوتا ہے، تعلیم ہی کی مدد سے انسان شرافت والا ہوتا ہے۔ جب تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو وہ عزت کے قابل بھی نہیں رہے گا، اور وہ اگر اپنے آپ کو شریف سمجھتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو شریف سمجھتا ہے تو اس کی شرافت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ جو تعلیم ہی کی وجہ سے انسان عزت دار بھی ہے، انسان شریف بھی کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے، نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے، بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے، ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے، کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، وہ اب ہیں دھرے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ نہ چلتے، جب انسان کو کسی چیز کا علم نہیں رہے گا تو انسان بے مقصد ہو جائے گا، اس کی زندگی بے مقصد ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ نہ چلتے وہاں کام کاریگروں کی، چونکہ تعلیم سے دور ہے تو جب کسی چیز کی معلومات رہے گی تبھی وہ شخص کام کر پائے گا، جب اس چیز کی معلومات ہی نہیں رہے گی تو وہ شخص کام ہی نہیں کر پائے گا۔ تو نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے، اور نہ ہی پیشہ وروں یعنی کامگاروں، کام کرنے والوں کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو سوداگر ہے، جو تجارت کرتے ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کی تجارت بھی بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کتنے گھروں میں غریبی آ جاتی ہے، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ دن رات کمانے کی کوشش کرتے تھے، دن رات کماتے تھے،
وہ تعلیم کی دوری کی وجہ سے اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہنر اور فن واہ ہے سب گھٹتے جاتے، ہنر مند ہے روز و شب گھٹتے جاتے، ادیبوں کے فضل و ادب گھٹتے جاتے، طبیب اور ان کے مطب گھٹتے جاتے، ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر، نہ ناظم ہے سرسبز ان کے نہ ناشر. کہتے ہیں ہنر اور فن وہاں ہے سب گھٹتے جاتے. جب انسان ہنر سیکھے گا، جب فن سیکھے گا، تبھی اس چیز کا فروغ ہوگا، یعنی وہ چیز زیادہ پائی جائے گی. جب اس چیز کے جاننے والے سمجھنے والے کم پیدا ہوں گے تو وہ چیز دھیرے دھیرے گھٹ جائے گی. ہنر مند ہیں روز و شب گھٹتے جاتے. جو ہنر مند ہے باصلاحیت ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان وہ کام سیکھے گا نہیں تو دھیرے دھیرے جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی ختم ہوتے جائیں گے. ادیبوں کے فضل و ادب گھٹتے جاتے. ادیب کسے کہتے ہیں؟ جو کسی زبان کا ماہر ہو، جو کسی لٹریچر کا ماہر ہو، اس سے ادیب کہتے ہیں. تو ادیبوں کے فضل و ادب یعنی جو ادیبوں کی فضیلت ہے، جو ادیبوں کی عزت ہے، وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے. طبیب اور مطب، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں اور مطب ان کے کلینک کو کہتے ہیں. جب طبیب ہی نہیں، ڈاکٹر ہی نہیں رہیں گے تو ان کے کلینک بھی کم ہوتے جائیں گے. یعنی طبیب، حکیم لوگ کم ہوتے جائیں گے اور دواخانے بھی کم ہوتے جائیں گے. ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر. جو فلسفی کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دلیل کے ساتھ پیش کرنے والا فلسفی کہلاتا ہے. اور مناظر کسی چیز کو منوانے کے لیے جو دلیل دیتا ہے، جو علم کی روشنی میں لوگوں کو بتاتا ہے، اس کو مناظر کہتے ہیں. تو جتنے فلسفی اور مناظر ہیں وہ دھیرے 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 پستی کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی وہ بھی کم ہوتے جاتے ہیں. نہ ناظم ہے سرسبز. ناظم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی دیکھ بھال کرنے والا، کسی چیز کا انتظام کرنے والا. تو یہ بھی نہیں رہیں گے. اور نہ ناشر کسے کہتے ہیں؟ پبلشر کو کہتے ہیں. جو کتابوں کو پبلش کرتا ہے، جو کتابوں کو چھاپتا ہے، چھپواتا ہے، اسے ناشر کہتے ہیں. تو یہ سب دھیرے دھیرے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آج کے چیپٹر میں اتنا ہی. انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں اس سے آگے